انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کی طرف سے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں اور ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ انفیکشن کنٹرول پروگرام کس طرح شروع کیا جائے. تو بیسک پروگرام کے حوالے سے ہم آپ کو تفصیل بتا چکے ہیں. اب ایڈوانس کورسز کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے. تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ایڈوانس کورس ہے وہ تقریباً 2 ویکس کے لیے یعنی کہ رن کیا جاتا ہے اور اس میں ایڈمنسٹریشن اسکل فار انفیکشن کنٹرول نرس یعنی کہ یہ اہم چیز ہے انفیکشن کنٹرول نرس کے لیے کہ کون کون سے اسکلس یعنی کہ انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے اس کو آنے چاہیے اور وہ کس طرح دوسرے اپنے سب آرڈینیٹ اور اپنے دوسرے نئے لوگوں کو سکھائیں گی. سیکنڈ نمبر پر ہے انفیکشن کنٹرول از میجر سسٹم ان میجر سسٹمس یعنی کہ یورینری ٹریکٹ, لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ, سرجیکل وونڈس اینڈ انفیوژن تھراپی. اب یہ جو خاص یعنی کہ مسائل ہیں یورینری ٹریکٹ, لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ, سرجیکل وونڈس وغیرہ اور انفیوژن تھراپی میں انفیکشن کنٹرول کو کس طرح لاگو کیا جائے ان کے بارے میں معلومات مہیا کی جائیں گی. تھرڈ نمبر پہ انفیکشن کنٹرول فار اسپیشل پیتھوجن جسٹ لائک فار ایگزامپل جو ہے لیجینیلا. اب کچھ آرگنزم جو ہیں وہ اسپیشل اٹینشن چاہتے ہیں ان کو کس طرح کنٹرول کیا جائے. نمبر 4 ہے انفیکشن کنٹرول ان اسپیشل ایریاز کچن, رینل یونٹ, برن یونٹ, نرسری آپریٹنگ تھیٹرز اینڈ لانڈری. اب یہ مختلف جگہوں پر انفیکشن کنٹرول کے پروگرام کو کس طرح آپریٹ کیا جائے اور کس طرح کنٹرول کیا جائے. ہر جگہ کی گائیڈ لائنز مختلف ہوتی ہیں, کچن کی مختلف ہوتی ہیں. کچن کے حوالے سے بات کی جائے گی, اس کے حوالے سے لوگوں کو بتایا جائے گا کہ فوڈ سروسز کے اندر انفیکشن کنٹرول کس طرح کیا جائے. رینل یونٹ کی اپنی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, برن یونٹ کی اپنی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. اسی طرح نرسری بچوں کے لیے جو نرسری ہوتی ہے اس کے آئی سی یوز میں اور اس کے لیے الگ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. آپریٹنگ تھیٹرز اور لانڈری کے بھی الگ الگ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, اس کے بارے میں ڈیٹیل معلومات فراہم کی جاتی ہیں. دا انیمیٹ انوائرمنٹل وینٹیلیشن, پیسٹ کنٹرول اینڈ ویسٹ ڈسپوزل. اب یہ ہاسپٹل کے حوالے سے یہ بہت ہی اہم چیز آ جاتی ہے جس کو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پیسٹ کنٹرول اور ویسٹ ڈسپوزل. پیسٹ کنٹرول یعنی کہ جو بھی کیڑے مکوڑے ہیں اور جو بھی یعنی کہ حشرات الارض ہیں جو کہ جراثیموں کے کیریئر ہوتے ہیں ان کو کس طرح کنٹرول کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو ویسٹ ڈسپوزل ہے یعنی کہ جو ویسٹ ڈیولپ ہوتا ہے ہاسپٹل کا فضلہ, جو ہاسپٹل کا جو ویسٹ مٹیریل ہے جو کہ ہائیلی کنٹامنیٹڈ ہوتا ہے اور ہائیلی اس کا کنٹینٹ ہوتا ہے بیکٹیریاز کا اور وائرسز کا اور پیراسائٹ کا, اور وہ بہت ہی زیادہ یعنی کہ انفیکشس ہوتا ہے. تو اس کو کس طرح ڈسٹرائے کرنا ہوگا, کس طرح اس کو ختم کرنا ہوگا تاکہ وہ جو ہے بیماریوں کا سبب نہ بن سکے. پھر 6 ہے اسٹرلائزیشن, ڈس انفیکشن اینڈ سینٹرل سروسز ڈپارٹمنٹ. یہ بھی بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہے جو اسٹرلائزیشن ڈس انفیکشن کا ہے ہاسپٹل کے لیے. ہاسپٹل کے سارے انسٹرومنٹ جو کہ سرجری میں اور آپریشن تھیٹر میں استعمال ہوتے ہیں بار بار استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کے لیے ضروری ہے کہ ہر دفعہ استعمال کرنے کے بعد اسٹرلائزیشن کے ذریعے اس کو جراثیموں سے پاک کیا جائے. تو یہ سروسز بھی ایک پراپر ہوتی ہیں اور اس کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ بھی ہاسپٹل میں ایسی جگہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک طرف سے جو انفیکٹڈ مٹیریل آئے تو دوسری طرف سے وہ کلین مٹیریل اور اسٹرلائز مٹیریل جائے. یہ نہ ہو کہ ایک راستہ سیم راستہ ہو جہاں پر سے انفیکٹڈ مٹیریل بھی آ رہا ہے اور وہیں سے واپس جا رہا ہے, تو اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ جو آپ نے اسٹرلائزیشن کی ہے وہ ضائع ہو جائے. اس کے بعد ہم آتے ہیں 7 پوائنٹ کے اوپر, اسٹاف ہیلتھ. جو اسٹاف آپ کا کام کر رہا ہے ہاسپٹل میں
اس کی ہیلتھ کے بارے میں پوری معلومات مہیا کی جائیں۔ پھر 8 ہے پرنسپلس اینڈ ٹیکنیک آف آئسولیشن۔ اب کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں جو ہائیلی انفیکشس ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ بیماری پھیلا سکتے ہیں، تو ان کے لیے اسپیشل ٹیکنیک، اسپیشل آئسولیشن ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ وہ آئسولیشن ریکوائرمنٹ ہمیں یعنی کہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہاں پر نرسنگ اسٹاف ہے اور ڈاکٹرس ہیں، ان کو کلیئرلی بتانی چاہیے کہ یہ انفیکشس جو ڈیزیز ہے کس طرح کنٹرول کی جا سکتی ہے، کس طرح اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر 9 پوائنٹ ہے بیسک ایپیڈیمولوجی، سمپل اسٹیٹسٹک اینڈ آؤٹ بریک۔ یعنی کہ ایپیڈیمولوجی کا مطلب وہی ہے جو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کس طرح بیماری پھیلتی ہے، کہاں سے جراثیم داخل ہوتے ہیں اور کون سے روٹ ہیں، کون سے راستے ہیں جن کو ہم روک کر بیماری کو یعنی کہ روک سکتے ہیں اور انفیکشن کو روک سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلینس ٹاپکس ہیں جس میں کمپرومائزڈ ہوسٹ ایجوکیشن ہے، پرنسپلس آف انڈرسٹینڈنگ اینٹی بائیوٹکس، لائزنس ود دی کمیونٹی ہیلتھ۔ یہ بھی بہت ڈیٹیل ٹاپک ہیں جو کہ اس میں ایڈریس کیے جائیں گے ایڈوانس کورسز میں، جو کہ کمپرومائزڈ ہوسٹ ایجوکیشن جو ہے یا اس کے حوالے سے جو ہے ڈیٹیل میں ہم بتائیں گے مختلف مضامین میں۔ اینٹی بائیوٹک پالیسیز جو ہے وہ بھی بہت اہم ہیں، اس کے بارے میں بھی ہر ایک کو جو ہاسپٹل میں جو ورک کرتا ہے وہ پوری معلومات ہونی چاہیے تاکہ اینٹی بائیوٹک کا غلط استعمال نہ ہو سکے۔